اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے آپ کو کنوے کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ آپ نے بچپن سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن شاید کسی نے اس کا حقیقی مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک مسلم حرم کی پاس پانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اس ایک شعر میں علامہ اقبال نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی، بلکہ میں تو کہوں گی سمندر جیسے مضامین کو جو ہے وہ سمونے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر یہ سوچ سمجھ لیں، پہلے تو ضروری ہے کہ امہ کا کانسیپٹ ہی یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، مسلم کا مطلب سمجھ لیں، اور یہ کہ اصل میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور گزشتہ کئی صدیوں سے ہم جس انحطاط کی طرف سے ایک مسلم امہ کی حیثیت سے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فخری ہے، ہر صاحب بصیرت انسان کے لیے، اور جس کے دل میں سینے میں دل دھڑکتا ہے تو اس کے لیے واقعی لمحہ فکری ہے، بڑا ہی مقام عبرت ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو بھول گئے ہیں، ہم نبی کے درس کو بھول گئے ہیں کہ کس چیز کے لیے انہوں نے فاقے کاٹے اور اتنا انہوں نے جہاد کی اور پتہ نہیں جان کی بازی لگا دی۔ اہل بیت کی قربانی ہم نے فراموش کر دی، ہمارے اپنے تمام اسلاف کی قربانیاں فراموش کر دی، لیکن آج بھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم وہاں کے وہاں نہیں کھڑے، ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بات جو میں کر جا رہی ہوں آپ سے، یہ ڈیوائن لائٹ کا حصہ ہے، اور الٹیمیٹلی مقصد تو یہی ہے نا، مسلم امہ اپنی پہچان کرے، اپنی خودی کی پہچان کرے جو محمد اقبال نے چاہا تھا، فخر کے اس معراج کو پہنچے، مقام معراج کو، جس پر کے ذریعے پھر اس کے اسلاف نے کہاں سے لے کر نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کہاں تک حکمرانی کی تھی۔ سلطنت اندلس، سلطنت عثمانیہ کے وہ دیکھیں آپ اٹھا کے کہ کس طرح سے وہ ہمارے اسلاف تھے، جن کے نیچے جو تھی وہ پوری دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی، وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے کتنی ایجادات کی، ان کی کتابیں جو ہے نظر آتش کر دی گئیں، لائبریریوں کی لائبریریاں جلا دی گئیں، کتنے بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں مشرق میں، علامہ محمد اقبال تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی بے شمار گزرے۔ امام غزالی کو اٹھا کے دیکھ لیں، 900 سال پہلے بجٹ کا نظریہ انہوں نے پیش کیا، پولیس کا کانسیپٹ یا اسٹڈی کریں تو ابن خلدون کا مقدمہ اٹھا کے دیکھ لیں، مجدد مجدد الفسانی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، داتا گنج بخش کی کشف المحجوب ہو، کہ سلطان باہو کی تصانیف ہوں، مولانا روم کی مثنوی ہو، کہ دیوان شمس ہو، کسی بھی شے کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا پیغام اصل میں ایک ہی تھا، اپنے آپ کی پہچان کا، اپنے آپ سے اٹھنے کا، ایک کو ماننے کا، ایک بننے کا، وہ پہچان جو کہ نبی نے دی، وہ پہچان جو ہمارے اسلاف نے ہمیں بخشنی چاہیے، وہ سبق جو علامہ محمد اقبال نے اپنے اشعار میں سمویا، سوئی ہوئی قوم کو انہوں نے بار بار کہا کہ تو جاگ جاگ، سوچ، کبھی یہ نوجوانہ نے مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ پھر فرماتے ہیں کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کہاں کہاں نہیں انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، کبھی خودی کی صورت میں کہا خودی کو کر بلند اتنا، ٹھیک ہے، کبھی خودی کا سر نہاں بتایا لا الہ الا اللہ کی صورت، اور پھر
مہر ثبت کر دی کہ اٹھو، جاگو، سوچو، سمجھو، اس سے پہلے کہ وقت تمہیں رون دے، اس سے پہلے کہ تم اپنی شناخت کھو دو، آؤ کہ لوٹ چلو، ایک ہو جاؤ۔ فرقہ پرستیوں سے، نسل پرستی سے، رنگ سے، خطہ پرستی سے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ فلسطینی ہے، یہ کشمیری ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہو، اس سے اوپر اٹھ، ان تصبات سے، اس فرقہ پرستی سے، اس گروہ پرستی سے پہچان کر کہ تو کس کا امتی ہے، تیری وراثت کیا ہے، تو کیوں بھول گیا ہے؟ تیرا تو ورثہ اتنا قابل فخر ہے۔ اے بندہ مومن، اے بندی مومن، اگر تو واقعی مومن اور مومنہ بننا چاہتا ہے، واقعی بشر کی حقیقت جاننا چاہتا ہے، تو بحیثیت امت اٹھ، بحیثیت مسلم امہ اٹھ، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ میں آگے بھی مثال دیتی ہوتی ہوں کہ ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں نا، ایک ایک انگلی الگ کر کے انہیں آپ پھینک دیں، ہاتھ کی وہ طاقت رہ جائے گی؟ نہیں نہ رہے گی۔ پھر کیوں ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ سوچا ہوا ہے میرے گھر میں روٹی بن رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ساتھ والے گھر میں بنے یا نہ بنے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو کھانا کھا کے سو گئی ہوں، ساتھ والا بھوکا سو گیا تو اس کی قسمت۔ کیوں نہ وہ اس دل کو جگائیں جس کے واسطے پیدا کیا نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، تو کیوں نہ پھر اس کو جگائیں، اس قلب کو، اس نظر کو، اس سوچ کو، اس بصیرت کو، اس سول کو ویک کرے جس پر ہمارا جسم حاوی ہوا ہے۔ اس باطنیت کو کیوں نہ ہم اس کے حواس جو ہیں اجاگر کریں، سوئی ہوئی قوم کو، سوئی ہوئی روح کو، سوئے ہوئے اس روشن کرن کو کیوں نہ اٹھائیں، کیوں نہ اس اندھیرے سے باہر نکلیں، آپ اور میں مل کر ایک دوسرے کو اس اندھیرے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ وقت ہے اپنا اپنا حصے کے آپ کائنڈلی تھوڑی تھوڑی چاہے ایک ایک قطرہ ڈالیں، قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے۔ صرف ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال کر لے تو یقین جانے کسی بھی سرزمین پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، مذہب انسانیت جو ہے وہ جاگے گا دل میں۔ انسانیت کا مذہب سب سے بلند ہے، باثیت بشر ہونے کا جو شرف ہے سب سے بلند ہے، یہ سپریم ہے۔ میرے نبی کا بھی یہ درس تھا، آگے اسلاف کا یہ درس ہے، علامہ محمد اقبال کا بھی یہی درس ہے کہ اپنی خودی کو پہچان، اپنے اسلاف کو پہچان، اے امت مسلمہ جاگ۔ تو اپنے مقام کو پہچان، تو شاہین ہے، تیرا کام پرواز ہے، تیری تو نگاہ بلند ہے، سخن دل نواز ہے، کہ تو وہ بن قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، تو اللہ کی برہان ہے، لیکن تو نے پہچانا نہیں، تو نے شناخت نہیں کی اپنی،
تو بس یہ 4 صفتیں ہی جگا لے، بحیثیت انسان بھی جاگ جائے گا، فرد بھی جائے گا، بحیثیت ملت بھی جاگ جائے گا، امہ بھی جاگ جائے گا۔ اے جاگ، اپنے تیرے نصیب جاگیں، اے سوئی ہوئی قوم اٹھ، اے امت مسلمہ اٹھ اپنے اوپر سے، جو تو نے غفلت کے لبادے جو ہیں اوڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بات میں آج جو بھی بات کہہ رہی ہوں، جو میرے اندر سے من کی کتاب سے آ رہی ہے، میں نے کہیں کوئی لفظ نہیں لکھا، جو لکھا ہے من کی کتاب سے آپ کے آگے میں گوش گزار کر رہی ہوں، جو میرے من میں آیا۔ تو وہی بات میرے سچ بات وہ ذہن میں آ رہی، ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے امت مسلمہ کے کانسیپٹ کو مجروح کر دیا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ نور باہو کہتی ہے دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں، آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں، تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں، تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ تو یہ سچ بات ہے، یہ حقیقت بات ہے، اس پر سوچنے سمجھنے تدبر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج اور میں آپ سب مل کر دل سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے ہاتھ سے، اپنے قلب کی گہرائیوں سے، ہر اس طرح سے جس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، چاہے نیت ہی اچھی کر لیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس کو قبول ہے، منظور ہے، بشرطے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو، امت مسلمہ جگانے کے لیے ہو۔ تو کیوں نہ آج ہم اس خودی کے پیغام کو اس مرد مومن، مومنہ، مرد کاملہ، کامل، میر کارواں کے پیغام کو جگانے کی کوشش کریں۔ تو پھر ہم نے وہ صدیوں پرانی جو ایک وہ تقلید کیوں نہیں چھوڑ رہے، وہ ایک دوسرے کو دوسرے سے برتر جاننے کی، جو کلچر ڈیفرینشیزم، جو اس چیزوں کو ہم نے جس چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ان اسمال گروپس، سپیریئرٹی کے جو ہم نظریات بنائے ہوئے ہیں، رنگ کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، کائنڈلی اس سے اوپر ابھریں اور علامہ اقبال کے اس پیغام کو ہر طرف پھیلا دیں۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشور،